السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عزیزان گرامی، آئی پلس کے مدرسے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں عبد المعبود سلفی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ لوگ کتاب فارسی کی پہلی پڑھ رہے ہیں۔ یہ کتاب فارسی زبان و ادب کے موضوع پر مشتمل ہے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے فعل مضارع کی مدد سے بنائے گئے کچھ جملوں کا ترجمہ پڑھا تھا اور کچھ باقی رہ گیا تھا، اس لیے ہم آج کے سبق کا آغاز فعل مضارع کے باقی جملوں کے ترجمے سے کریں گے۔ چونکہ آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ترجمہ لکھ بھی رہے ہیں، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اپنی کاپی اور قلم نکال لیں۔ میں بورڈ پر چل رہا ہوں، ایک ایک جملے کا ترجمہ وہاں لکھوں گا، آپ کو بتاؤں گا، آپ انہیں سنیں، سمجھیں اور اپنی اپنی کاپی پر نوٹ بھی کرتے رہیں، تاکہ جب آپ کو کبھی ترجمہ دیکھنے کی ضرورت پڑے تو آپ اپنی کاپی میں دیکھ کر کے اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا ما خط شما بخوانیم۔ کیا ہم لوگ تمہارا خط پڑھیں؟ اس کے آگے کا جملہ ہے بخوانید۔ تم لوگ پڑھو۔ آگے ہے اگر این کتاب را بخوانی، اگر این کتاب را بخوانی سعادت حاصل کنی۔ اگر تم اس کتاب کو پڑھتے تو سعادت حاصل کرتے۔ اس کے بعد ہے من چے خانم، من چے خانم، میں کیا پڑھوں۔
آگے جو ہے ایک حدیث کا حوالہ دے کر کے چند باتیں لکھی گئی ہیں، میں پہلے انہیں لکھتا ہوں، پھر اس کے نیچے ترجمہ کروں گا۔ در حدیث است اگر 5 وقت نماز کنید زکوٰۃ مال دہید، زکوٰۃ مال دہید روزہ ماہ رمضان دارید، روزہ ماہ رمضان دارید زیارت خانہ کعبہ کنید، داخل بہشت شوید، داخل بہشت شوید۔ دیکھیے اس میں کئی جملے ہیں اور ان کو ملا کر کے باقاعدہ ایک مضمون بن گیا ہے، ایک پیراگراف کی صورت میں یہاں لکھا ہوا ہے، اسی طرح سے آپ کی کتاب میں بھی ہے۔ تو آئیے اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ در حدیث است، در معنی میں، حدیث معنی حدیث، است معنی ہے۔ حدیث میں ہے، حدیث میں ہے کہ اگر 5 وقت نماز کنید، اگر لوگ 5 وقت 5 وقت مانے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ مال دہید، مال کی زکوٰۃ دیں گے، روزہ ماہ رمضان دارید، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھیں گے، زیارت خانہ کعبہ کنید، خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے، داخل بہشت شوید، تو جنت میں داخل ہو جائیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ ایک حدیث کا ترجمہ ہوا۔
اسی طرح کی ایک اور حدیث یہاں ہے، رسول علیہ السلام فرمودہ است، رسول علیہ السلام فرمودہ است، مالے کی زکوٰۃ عام نہ دہند در آں خیر نباشد، اس کا ترجمہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ مال جس کی زکوٰۃ لوگ نہ دیں، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ آگے کے سبق کا عنوان ہے فعل حال کے صیغے اور ان سے فقرے۔ فعل حال کے صیغے اور ان سے فقرے۔ می کند، دیکھیے ایک بات آپ جان لیں کہ حال اس فعل کو کہتے ہیں جس میں موجودہ زمانہ پایا جائے۔ تو می کنت کے معنی وہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ می کنند وہ سب کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے می کنی، تو کرتا ہے۔ می کنید، تم سب کرتے ہو، تم سب کرتے ہو۔ پھر ہے می کنم، می کنم کے معنی میں کرتا ہوں۔ پھر ہے می کنیم، ہم سب کرتے ہیں۔ فعل حال کے صیغوں کو استعمال کر کے
جو فقرے آپ کی کتاب میں لکھے گئے ہیں ان میں کچھ نئے لفظ بھی آئے ہیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بھی معنی معلوم کر لیا جائے۔ جیسے ایک لفظ ہے ترجمہ یا ترجمہ۔ ترجمہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک زبان میں موجود مواد کو دوسری زبان میں منتقل کرنا۔ اسی کو ترجمہ کرنا بولتے ہیں کہ جیسے فارسی میں ہے تو اس کو اردو میں کیجیے، انگریزی میں ہے تو اس کو ہندی میں کیجیے۔ ایک لفظ ہے عیب۔ عیب، عیب کے معنی ہوتا ہے نقص، کمی۔ اسی طرح سے ہے ایک لفظ پس۔ پس، پس کا معنی ہے پیچھے، پیچھے۔ حفظ، حفظ کے معنی زبانی یاد کرنا، زبانی یاد کرنا۔ دیدہ، دیدہ کا معنی دیکھا ہوا، یا اس کا معنی ہوگا دیکھ کر کے، دیکھ کر یا دیکھ کر کے۔ ہرچے، ہرچے معنی جو کچھ۔ غذا، غذا اس کا معنی ہے کھانا، غذا معنی کھانا۔ بیہودہ، بیہودہ معنی گالی یا بری بات، بری بات۔ یہاں پہ مختلف مصادر سے فعل حال کے صیغوں کا استعمال کر کے فقرے بنائے گئے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اسے سمجھیں گے، ان کا ترجمہ کریں گے اور لکھیں گے۔ پہلا جملہ ہے احمد مشق کند۔ مشق کے معنی مشق ہی ہوتا ہے، کسی چیز کو بار بار کرنا۔ تو احمد مشق کند، اس کا ترجمہ ہوگا احمد مشق کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر پہلے احمد کا ترجمہ ہوا، پھر مشق کا ہوا، پھر کنت کا۔ یہ ترتیب ایسے ہی چلتی رہتی ہے۔ اس کے بعد ہے آہاں نماز می کنند۔ آہاں نماز می کنند، وہ سب لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ وہ سب لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے
تو چیمی کنی، تو چیمی کنی، تو کیا کرتا ہے؟ من کارمی کنم، میں کام کرتا ہوں، میں کام کرتا ہوں۔ من مانے میں، کار مانے کام، اور می کنم مانے میں کرتا ہوں، میں کام کرتا ہوں۔ سما سلام می کنید، سما سلام می کنید، تم سب لوگ سلام کرتے ہو۔ ما مشق می کنیم، ما مشق می کنیم، ہم لوگ مشق کرتے ہیں۔ یہ فعل حال کے کچھ جملے تھے جن کا ترجمہ ہم نے پڑھا اور لکھا۔ فعل حال کے بہت سے جملے ابھی اور باقی رہ گئے ہیں، جنہیں انشاءاللہ ہم لوگ آئندہ سبق میں پڑھیں گے، کیونکہ آج کے سبق کے لیے جو وقت آپ کو دیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ کل پھر ہماری ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔